اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 21 محرم الحرام سے پہلے کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جسے آپ نے 21 محرم سے پہلے کر لینا ہے، اور اگر آپ اس مہینے کو 21 محرم سے پہلے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ 21 محرم کی شام آنے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر مراد پوری ہوگی، ہر مصیبت ختم ہوگی، پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی، اور اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں انہیں ختم فرما کر آپ کے دل کو اطمینان عطا فرمائے گا، اور آپ کی حاجات کو پورا کرے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی لاج رکھے گا۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ ماہ محرم الحرام کا تیسرا عشرہ شروع ہونے سے پہلے اگر آپ ان کلمات کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے دل کی مراد کو پورا فرمائے گا، اور آپ پر اپنا خاص فضل اور رحم بھی عطا فرمائے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ جو کلمات شیئر کروں گی، جن کلمات کا وظیفہ شیئر کروں گی، انتہائی آسان یہ وظیفہ ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اور شام 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھا تو اللہ رب العزت اس کے تمام کاموں کے لیے کافی ہوگا، یعنی اس کے ہر کام میں اس کی رب کریم مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اگر منافقین کفار اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے اعتراض کریں اور آپ سے جنگ کا اعلان کریں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو کہ مجھے اللہ تعالی کافی ہے، اور وہ تمہارے خلاف میری مدد فرمائے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کو پڑھا اور اللہ کی مدد چاہی تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کلمات کو جب بھی آپ پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائے گا، مصیبتوں کو ختم فرمائے گا، اور آپ پر اپنا خاص فضل اور رحم بھی عطا فرمائے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ضرور پوری ہوگی، کیونکہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے، جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے چھین لے۔ تو آپ رب کریم سے بہت زیادہ دعائیں کیا کریں، اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کیا کریں، آقا دو عالم تاجداری مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر بہت زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اور اپنی زندگی کے مسائل کو حل ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، اللہ کی عطائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل بھی آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔
اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو جب کرنا ہے تو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے کہ اس عمل کی برکت سے رب کریم ہمارا یہ کام پورا کر دے گا۔ اس یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ان کلمات کو 7 مرتبہ آپ نے صبح پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ آپ نے شام کو پڑھنا ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ ہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے کہ مولا آج کا میرا دن تیرے نام سے شروع ہوا اور تیرے ہی نام پہ ختم ہوا۔ پورے دن کے جتنے بھی میرے کام ہیں ان کاموں میں میری مدد فرما۔ اگر آپ شام کو یہ وظیفہ پڑھیں گے تو پوری رات اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اور اگر صبح یہ وظیفہ پڑھیں گے تو پورا دن اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو ان کلمات کو پڑھیں اور اللہ کے سپرد سارے معاملات کو کر دیں اور اللہ کی عطائیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2 پہ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت بڑی مشکل اور مصیبت میں پھنس چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ فوراً ان کی پریشانی ختم ہو جائے، پریشانی حل ہو جائے، مصیبت سے وہ نکل جائیں۔ تو ان لوگوں کو چاہیے نماز تہجد ادا کریں، یعنی نماز تہجد کا جب وقت ہوگا، نماز تہجد اس طرح ادا کرنی ہے، 12 رکعت نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت نوافل خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں اور اگلے جو 10 رکعت نوافل ہیں وہ آپ نماز حاجت کے ادا کریں، یعنی پریشانیوں مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ نے 10 رکعت نوافل پڑھنے ہیں۔ نوافل پڑھنا انتہائی آسان ہے۔ نوافل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جن لوگوں کو آیت الکرسی آتی ہے وہ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، جن کو آیت الکرسی نہیں آتی وہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، رکوع سجود چلے جائیں، اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ استغفار 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 اور 3 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ پھر آپ نے اگلے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اسی ترتیب سے 12 رکعت نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں 2 کر کے، اور ہر 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار، 3 مرتبہ اللہ الصمد کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ جب آپ 12 رکعت نوافل پڑھ لیں تو پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ان کلمات کو نماز تہجد ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھنا ہے اور اللہ سے رو کر دعا مانگنی ہے، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ مولا اس مقدس وقت میں جب زمینی دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو سنا ہے آسمانی دنیا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت کے وسیلے سے، اپنے نبی کے وسیلے سے، نبی کی آل اولاد کے وسیلے سے مولا میری پریشانیوں کو ختم فرما، میری مصیبتوں کو ختم فرما، خوشحالیوں میں بدل دے، پریشانیوں کو ختم فرما اور میرے دل کو سکون و اطمینان عطا فرما اور میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا فرما۔ یا اللہ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، میرے دل میں جو بھی حاجات اور خواہشات ہیں انہیں پورا فرما۔ میرا دماغ جو سوچ رہا ہے مولا اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے ہر وہ چیز عطا فرما جس کی مجھے طلب اور ضرورت ہے۔ اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کی پہاڑ جتنی مشکل بھی حل ہوگی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہوگا۔ نماز تہجد میں آپ ضرور نوافل پڑھیں، حاجات اور خواہشات اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ کی عطائیں 3 دن کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ جب ہم بہت زیادہ پریشانیوں اور مصیبتوں کے عالم میں ہوتے ہیں تو ہم نماز تہجد ادا کرتے ہیں، ان کلمات کو پڑھتے ہیں اور رو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو رب کریم اگلی رات ہونے سے پہلے ہماری اس پریشانی کو حل فرما دیتے ہیں۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔